پردیس ہے اور تو مستفی ہے، کہ جو تیرا مذہب ہے وہ اسلام ہے اور جو تو غلام ہے وہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے۔ سامعین محترم، ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ اسلام کی پاور ہمارے پاس ہے، اور ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ جو ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ کے غلام ہم ہی ہیں۔ سامعین محترم، آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمارے پاس ہے اور ہم مسلمان ہیں؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو صرف ہمارے پاس ہے اور ہم ہی رسول اللہ کے غلام جو ہیں وہ دنیا میں کہلائے جاتے ہیں؟ ہم ہی جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام سے جو پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہمارے پاس وہ کون سی چیز ہے؟ دنیا میں اور کئی جو ہیں وہ دین جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ عیسائی ایک علیحدہ دین ہے، یہودی ایک علیحدہ دین ہے، اسی طرح سکھ ایک علیحدہ دین ہے، ہندو ایک علیحدہ دین ہے، اور اسلام ایک علیحدہ دین ہے۔ ان سارے دینوں میں جو سچا دین ہے وہ اسلام ہے۔ آج عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مسلمان ہیں، یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہندو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو ایک نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا سچا غلام ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے؟ What is اسلام؟ پھر یہ اسلام کیا چیز ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ اسلام ہے کہ جو خدا کو ایک مانے وہ مسلمان ہوگا؟ اللہ کو ایک اپنے دین کے مطابق عیسائی بھی مانتا ہے، اللہ کو ایک مکہ کے کافر بھی مانتے تھے، اللہ کو ایک اپنے دین کے مطابق یہودی بھی مانتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کو ایک ماننا یہ اسلام نہیں۔ پھر اسلام کیا ہے؟ کیا جس کے پاس خدا تعالیٰ کا کلام ہو وہ مسلمان ہے؟ اگر خدا تعالیٰ کا کلام پاس ہونا یہ اسلام کی علامت ہے تو خدا تعالیٰ کا کلام اپنے دین کے مطابق عیسائیوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے۔ اگر خدا کا کلام پاس ہونا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، آج یہودی کہتا وی آر مسلم کہ ہم بھی مسلمان ہیں، پتہ چلا خدا کا کلام پاس ہونا یہ اسلام نہیں۔ پھر اسلام کیا ہے؟ کیا روزہ رکھنا یہ اسلام ہے؟ جو روزہ رکھے وہ مسلمان ہوگا؟ روزہ اپنے دین کے مطابق عیسائی بھی رکھتا ہے، 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتا ہے، پتہ چلا روزے کا نام اسلام نہیں۔ پھر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ یہ اس کی وضاحت مصطفیٰ کریم نے صحابہ کی جماعت میں بیٹھ کر خود ہی ارشاد فرما دی۔ فرمایا میرے صحابہ، اسلام روزے کا نام نہیں، حج کا نام نہیں، اسلام خدا کا کلام پاس ہونا یہ اسلام نہیں، اللہ کو ایک ماننا یہ اسلام نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون من احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اسلام is the respect of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Islam is the love of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. رسول اللہ کی محبت کا نام اسلام ہے، حضور کے پیار کا نام اسلام ہے، حضور کے عشق کا نام اسلام ہے۔ یہ بات ملا کو سمجھ نہ آئی، اقبال کو سمجھ آئی تو کہا کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ یہ بات دنیا دار کو سمجھ نہ آئی، سمجھ آئی تو قومی ترانہ لکھنے والے حفیظ جلندری کو سمجھ آ گئی۔ کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تاجدار ختم نبی، تاجدار ختم نبی، تاجدار ختم نبی۔ رسول اللہ
محبت کا نام اسلام ہے، نبی پاک کے پیار کا نام اسلام ہے، حضور کے عشق کا نام اسلام ہے۔ بابا جی بھی فرماتے تھے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، کوئی اور در نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدائی کو مان لو، خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ رسول اللہ کی محبت کا نام، رسول اللہ کی محبت کا نام، حضور علیہ السلام کے عشق کا نام۔ جس کے پاس حضور کی محبت ہوگی اسلام کی طاقت بھی اسی کے پاس ہوگی، پھر جس کے پاس اسلام کی طاقت ہوگی پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا، پھر جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہو اسی کے سینے میں جو ہے اسلام کی طاقت ہوگی، جس کے پاس ایمان کی طاقت ہوگی پھر وہ دنیا کی سپر پاوروں سے نہیں گھبراتا۔ یہی بات اقبال کو سمجھ آئی تو اقبال نے کہا کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ میں لڑتا ہے سپاہی۔ جس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے سینے کو جو ہے وہ تیروں اور گولیوں کے لیے ڈھال بنا لیتا ہے، یہ وہ اسلام کی پاور ہے۔ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمہ، مومن ہے تو خود آپ ہے تقدیر الہی۔ اسلام، رسول اللہ کی محبت کا نام اسلام ہے، اور حضور کی محبت کیا ہے، حضور کا پیار کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ایک ایسی چیز ہے اگر دنیا میں دنیا دار سے محبت کرنے والا ہمیں کوئی مل جائے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہوں تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اگر مصطفیٰ سے محبت کرنے والا کوئی مل جائے تو اس کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کے پیار کی شان ہے۔ دنیا میں ہمارا محبوب ہو اسے کوئی دیکھے تو ہم برداشت نہیں کرتے، یا ہمارے مصطفیٰ کی جو عظمت بیان کرے ہم اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ نبی محبت کے بغیر اپنا گزارا نہیں ہوتا، محبت کے بغیر اپنا گزارا نہیں ہوتا، نبی کے بن نظاروں کا نظارہ نہیں ہوتا۔ کوئی مجھے اپنا کہے چاہے غیر کہہ دینا، جو محمد کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کی طاقت ہے۔ اسلام باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام باس مباحثے کا نام نہیں ہے، اسلام چیخنے چہانے کا نام نہیں ہے، اسلام is the name of honor، ایک غیرت کا نام اسلام ہے، اسلام is the name of passion، ایک جذبے کا نام اسلام ہے، اسلام is the name of power، ایک طاقت کا نام اسلام ہے، اسلام is the name of courage، ایک ہمت کا نام اسلام ہے۔ یہ بات اقبال کو سمجھ آئی، کہا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن وہ ہوگا جس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار ہوگا۔ اللہ کریم نے بھی فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ جو حضور سے محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر جو رسول اللہ سے محبت کرے گا اللہ بھی اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ ہے عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لے آئی جان رائے، ہر کسے نو کل پرکھ ہاندی، کوئی لکھ دی ایک پہچان دائے، ہمت ہارے اندہ کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دائے، آدم شاہ کی دسا میں شان عشق دا، سمرہ دین اسلام ایمان دائے۔ یہ حضور
کی محبت کا نام اسلام ہے۔ تاریخ کو پڑھے تو اقبال بھی کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ حضور کے سینے میں حضور کا عشق ہو تو حضور کی شان کمال کی نظر آتے ہیں، پھر سینے میں مصطفیٰ کا بغض ہو تو وہ اپنے جیسے نظر آتے ہیں، کیونکہ ابو جہل کے سینے میں رسول اللہ کا بغض تھا تو اپنے جیسے نظر آئے، صدیق اکبر کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت تھی تو بے مثال نظر آئے۔ عاشق نے کہا مٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، کیڑا کرے تیری شان دا مقابلہ، انہوں عاشق اصلی چور دکھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، کہندا تین ہوئی راتی تے شور دکھا، اللہ والیاں نے گل مکا چھڑی تسی ہور دکھا اسی ہور محبت کا نام اسلام ہے، حضور کے پیار کا نام اسلام ہے۔ ہم بھی مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ عرب کا شاعر گزرا ہے، عربی شاعر ہے، آنکھوں سے نبینا تھا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے کہا یا قومی الوزنی لبعد حی عاشقتن، کہا میری قوم میرے کان کسی کے عاشق ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا الوزن قبل العین عاشق، جو کان ہے یہ آنکھوں سے پہلے عاشق ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا یار تو بے وقوف ہے، آنکھوں سے دیکھے تو پھر بات کرو کہ آنکھیں عاشق ہوئی ہیں، کان کیسے عاشق ہو گئے؟ کان تو دیکھتے بھی نہیں، کان کیسے عاشق ہو گئے؟ اس شاعر نے کہا تمہیں کیا پتا، محبوب کی محبت دل میں دیکھنے سے بھی اترتی ہے، سننے سے بھی اترتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے مصطفیٰ سے محبت کی آنکھوں سے دیکھ کر، اور ان دیوانوں نے مصطفیٰ سے محبت کی مصطفیٰ کا ذکر سن کر۔ ہم نے پیار کیا سن کے، صحابہ نے کیا دیکھ کر۔ سریکی کا شاعر کہتا ہے کہ حضور کے سننے سے، حضور کا سننے سے، عظمت کو سننے سے حضور کی محبت سینے میں آتی ہے۔ کہتا ہر کٹھ کو دیکھ کے میں ہر کٹھ کو دیکھ کے میں ٹھٹ پیندی، مت یار کدی مینوں مل جاوے، او نہیں ملدا او دا ذکر تا ہے، او نہیں ملدا او دا ذکر تا ہے، دل اس کھیل دے وچ دل کھل جاوے۔ محبوب جو نہیں، محبوب کا ذکر جو ہے، صحابہ نے قربانی دی مصطفیٰ کو دیکھ کر، صحابہ نے اپنے دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے مصطفیٰ کو دیکھ کر، حضرت خمسہ نے اپنے جوان بیٹے جنگ قدسیہ میں قربان کیے حضور کی عظمت کو دیکھ کر، حضرت سعد نے اپنی جوانی کو لٹایا مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھ کر، مگر قربان جاؤں آج کی امت مسلمہ سے جو مصطفیٰ کے نام پر اپنی جانیں لٹاتی ہیں مصطفیٰ کی عظمتوں کو سن کر۔ شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آخری بات، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا نام ایمان ہے۔ بولیے نا، حضور کی محبت کا نام ایمان ہے۔ حضور کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اللہ کریم نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء اس دنیا میں بھیجے، ہر نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، دین بیان فرمایا، پھر آپ چلے گئے، پھر اس کے بعد دوسرے نبی آئے، انہوں نے دین کو بیان کیا۔ جو بات سمجھانے چاہ رہا ہوں اللہ کرے وہ بات میں اچھی طرح سمجھا سکوں۔ دین ایک ہی تھا جو نوح علیہ السلام نے بیان کیا، اسی دین کو ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، اسی دین کو حضرت سلمان علیہ السلام نے بیان کیا، اسی دین کو سارے انبیاء بیان کرتے آئے۔ دین ایک ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، جو صحیفے یا کتاب رب نازل کی اس پر، یہ دین ہے۔ لیکن جو شریعت ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ دین تمام انبیاء کا ایک ہی تھا۔ جب دین ایک تھا، نوح علیہ السلام آئے، بیان کیا، چلے گئے، وہی دین اگر دوسرے نبی نے بیان کرنا تھا تو پھر ایک ہی نبی کافی ہوتے۔ ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک ہی نبی کافی تھے اگر وہی دین بیان کرنا تھا۔ اگر ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت ہے تو پھر ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی دوسرے نبی کی ضرورت ہوتی۔
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دین کو بیان کیا، وہ چلے گئے، ان کے جو لوگ تھے ماننے والے وہ بھی چلے گئے، پیچھے سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، اپنے مطلب کا دین چن لیا، لہٰذا پھر اور نبی کی ضرورت پیش آئی، ابراہیم علیہ السلام آئے، دین کو بیان کیا، وہ بھی تشریف لے گئے، ان کے ماننے والے بھی تشریف لے گئے، پیچھے سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس دین میں گڑبڑ پیدا کر دی، دین کو اپنے مطلب کا بنا لیا، پھر اور نبی کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے دین بیان کیا، ان کے اصحاب بھی چلے گئے، پھر لوگوں نے دین میں گڑبڑ پیدا کی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، دین کو بیان کیا، پھر لوگوں نے گڑبڑ پیدا کی، پھر نبی کی ضرورت پیش آئی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، دین کو بیان کیا، پھر اس لوگوں نے دین میں گڑبڑ پیدا شروع کر دی، وہ بھی چلے گئے، پھر امام الانبیاء، سید الانبیاء، ختم نبوت کے تاجدار حضور تشریف لے آئے، دین کو بیان کیا، آپ تشریف لے گئے، لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب کی امت میں ایسے نوجوان پیدا کیے، ایسے علماء پیدا کیے، ایسے محدث پیدا کیے، ایسے ابدال پیدا کیے، ایسے غوث پیدا کیے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب اس دین کی حفاظت کرنے والے اللہ نے شیر بھی بنا دیے ہیں۔ اب اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد ختم نبوت کا منکر پیدا ہوگا، ابو بکر صدیق ان کا مقابلہ کریں گے، اگر کوئی زکوٰۃ کا منکر پیدا ہو، صدیق اکبر اعلان جہاد کریں گے، اگر اس دین میں کوئی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے، اب نبی تو نہیں آ سکتے، حضرت امام حسین کربلا میں جا کر ان یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے، او بدبختو خبردار، اس دین کے محافظ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس دین میں گڑبڑ نہ کرنا۔ اگر اکبر بادشاہ آئے تو مجدد ثانی حضور کے دین پر پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر مامون بادشاہ اس دین پر حملہ آور ہو، امام احمد بن حنبل اس دین پہ پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر 14ویں صدی میں بر صغیر کی سرزمین پر اس دین پر کئی لوگ حملہ آور ہو، مرزا قادیانی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا حضور کے دین پر پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کئی راجپال مصطفیٰ کی گستاخی کرے، غازی علم الدین حضور کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کئی گورنر پنجاب نبی پاک کے گستاخوں کی حمایت کرے تو ملک ممتاز حسین قادری اس دین پر پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کئی قادیانی اپنا پروٹوکول لے کر اسلام پر حملہ آور ہوں تو امیر المجاہدین خادم حسین رضوی پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اسلام کی پاور ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے۔ مومن کا کردار بھی بے مثال ہے، مومن کا جمال بھی بے مثال ہے، مومن کا جلال بھی بے مثال ہے۔ مومن جب جمال میں ہوتا ہے کہتا ہے میں کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے، متا کوئی دین گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے، اور یہی مومن کا جب جلال ہوتا ہے کہتا ہے ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہی مومن کا جب کمال ہوتا ہے کہتا ہے جب روح میرے پیران خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی اور میرا فقیر آیا۔ یہی وہ مومن ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی، ہے شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی، آمین و ما علینا۔